رانا صاحب اب اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو اپنا پلہ جھاڑ لیا یہ کہہ کے کہ یہ سیاسی نوعیت کی گرفتاری ہوتی تو پہلے ہو جاتی. رانا ثناءاللہ صاحب یہ اعتراف کرتے آئے ہیں کہ کابینہ سے اجازت مانگتے رہے عمران خان صاحب کی اریسٹ کی لیکن نہیں ملی. اب رات کے بعد سے یہ افواہیں تھیں کہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ایک لسٹ بھی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ باقی رہنما بھی کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں. کیا ایسا کوئی پلان ہے واقعی عبوری حکومت آتے ہی رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ ہوگی اور اس کے بعد اسی طرح جب انتشار بڑھے گا تو الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے؟ جہاں تک گرفتاریوں کا تعلق ہے جی کہ اس پہ میں پہلے کامنٹ کر لوں. اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم انکلوڈنگ عمران خان صاحب کی گرفتاری. سو اس پہ آپ بالکل ifs and buts نہیں ہیں. اب رہے گی بات کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے کب ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن اینی تھنگ کین ہیپن. ناؤ اف وی ٹاک اباؤٹ پالیٹکس پاکستانی پالیٹکس تو اٹس اے ویری سلپری فیلڈ اور یہاں پہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے. تو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کو بھی مد نظر اگر رکھا جائے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف اگین اوور ہیئر when it comes to like arresting people and especially PTI people and especially Imran Khan sahab, anything can happen any time. Now moving forward جی اب آگے اس کو کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے آگے کیسے اس کو how should we take it کہ نیوٹرل سیٹ اپ ہے نیوٹرل سیٹ اپ نہیں ہے اور نیوٹرل سیٹ اپ ہونا چاہیے اور الیکشنز کیسے ہونے چاہیے and things like that. Now نیوٹرل سیٹ اپ جو ہے آپ نے خود پولیٹیشین نے خود اس پہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ناموں پہ ٹھیک ہے اور نام جا کے بک اسٹاپڈ ود دا چیف الیکشن کمشنر. جب چیف الیکشن کمشنر کے پاس جا کے بک اسٹاپ کرے گا تو ہی کین میک اے ڈیسیژن آف ہز اون. اس نے اپنا ڈیسیژن لے لیا. اب اس پہ آپ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں اس کو جناب کریٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن دین اگین کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے وہ لے سکتا ہے جناب جس کو مرضی چیف منسٹر بنا دے اس نے بنا دیا چیف منسٹر. میں بار بار جو چیز دہراتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اتنی فالوئنگ ہے اتنے ان کے سپورٹر ہیں ان کے ووٹر ہیں وہ جناب عمران خان صاحب نے جو اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے بعد کا سینیریو جو تھا اس کو مد نظر رکھا کہ نہیں رکھا. جو باقی پولیٹیشنز ہیں انکلوڈنگ آصف زرداری صاحب ہو یا باقی پولیٹیشنز ہو یا چودھری برادران ہو فار دیٹ میٹر میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں ان سب کو تو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیا یہ ساری چیزیں انہوں نے شیئر کی when it comes to like چودھری برادران کیونکہ وہ تو ان کے لائز ہیں تو کیا عمران خان صاحب سے وہ چیزیں انہوں نے شیئر کی یا نہیں کی یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ اس میں یہ چیزیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا انہوں نے عمران خان صاحب کو لوپ میں لیا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چودھری برادران نے لوپ میں لیا. اب کس کو نہیں پتا کہ جو یہ محسن نقوی صاحب ہیں یہ کون ہے؟ سب کو پتا ہے محسن نقوی صاحب کون ہے. محسن نقوی صاحب کا سب کو پتا ہے آصف زرداری صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی رہے جتنا عرصہ پریزیڈنٹ رہے آصف زرداری صاحب. چودھری برادران کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. تو کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا؟ تو جب نام فلوٹ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب کدھر تھے؟ عمران خان صاحب کو اتنے مطلب کہ ان کو اتنی بھی انفارمیشن نہیں دی گئی یا اتنی انٹل نہیں دی گئی کہ وہ کون ہے محسن نقوی صاحب. تو اب اعتراض کرنا مجھے سمجھ نہیں آتا. تو میری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز. اچھا اب آگے فواد چودھری صاحب جو ہے فواد چودھری صاحب نے سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں جو عمر حمید صاحب ہیں بیسیکلی عمر حمید صاحب جو ہے ہی از فرام اے ویری ریپیوٹیڈ فیملی اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ہی از اے بلڈ ان کی اچھا ایک پوری بلڈ لائن ہے. اب عمر حمید صاحب OMG کے آفیسر ہیں آفیسر مینجمنٹ گروپ کے آفیسر ہیں ٹھیک ہے جی اور بڑے پڑھے لکھے آفیسرز ہیں اور امریکہ سے پڑھے ہوئے ٹھیک ہے جی. اب میرے خیال میں جارج ٹاؤن کے شاید پڑھے ہوئے وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لیکن دین اگین these things are irrelevant. اب وہ ایک کیس جو ہے اگر آپ کسی کو ہٹ کریں گے کسی کو جیسے ابھی آپ نے بھی نشاندہی کی اس چیز کی کسی کی فیملی کو اگر آپ ہٹ کریں گے تو پھر وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو بن جاتا ہے. You need to understand. دیکھیں اپنی ذات تک ایک چیف الیکشن کمشنر تک یا چیف الیکشن یا سیکرٹری الیکشن کمیشن تک اگر آپ رہیں گے تو ٹھیک ہے وہ بات سمجھ آتی ہے سب کو سمجھ آتی ہے. اس میں فواد چودھری صاحب بالکل کرٹیسائز کریں چیف الیکشن کمشنر کو وہ کرتے آئے ہیں آپ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو کریں بالکل کریں الیکشن کمیشن اوور آل کو کریں حکومت کو کریں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کسی کی فیملی کو چھیڑیں گے
یا کسی کی فیملی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو then it becomes a issue. ٹھیک ہے, وہ ایک سیریس ایشو بن جائے. بالکل بالکل, یہ نقطہ زیادہ پلیز ضرور رکھیں. ہاں جی, یہ نقطہ قابل عزت ہے فواد چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب قابل عزت ہے, فواد چودھری صاحب کے لیے ہمدردیاں ہیں, فواد چودھری صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن فیملی کو, کسی کی بھی فیملی ہو, کسی کی بھی ہو, اب کسی کے ساتھ دیکھیں نا, اب اگر اطہر صاحب جو ہے ان کو اگر وزیر اعظم نہیں بنایا گیا یا ان کو چیف منسٹر نہیں بنایا گیا تو اطہر صاحب کسی کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی انڈیویجول کو, لیکن اس کی فیملی کو کریٹیسائز کریں گے جو ذمہ دار ہے تنقید کا چودھری وجاہ خلاف اور ان کے صاحبزادے کے خلاف ایک آڈیو جو گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پر, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک میسج ہے پرویز الہی صاحب کے لیے بھی, اور ابھی تک جو بھی فیلڈنگ سیٹ ہوئی ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کو کارنر کرنے کا, مکمل کارنر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے جیسے 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا؟ میں نے تو آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, مشکلات ہی مشکلات ہیں عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں, اور اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور کیونکہ مسائل جو ہیں ان کو ہینڈل کیسے کریں گے عمران خان صاحب مجھے نہیں پتا. اچھا لیکن رانا صاحب, یہ مشکلات صرف عمران خان صاحب تک نہیں رہیں گے, اب کے بار معاملہ بہت مختلف ہے, سبھی کو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ اب ہم جس لیول پہ پہنچ چکے ہیں خطرے کا جو نشان ہے وہ سبھی کے لیے ریڈ الرٹ ہے, ناٹ اونلی عمران خان. وہ بھی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جناب یہ ساروں کو ڈنڈا سوٹا کر کے جب تک نہیں بٹھائیں گے, آپ جتنے سیاسی لوگ ہیں ان کو ڈنڈا سوٹا کر کے نہیں بٹھائیں گے اس وقت تک یہ نہیں بیٹھیں گے, اور اگر یہ نہیں بیٹھیں گے تو باجوہ صاحب نے جو بہت پرانی ایک تقریباً جانے سے سال پہلے ایک بریفنگ دی تھی, اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ میں بڑا ڈیموکریٹک ہوں, پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ تھا مجھے نہیں پتا اس چیز میں. نہیں, آپ کو پتا تو ہے رانا صاحب, آپ صرف دامن بچا رہے ہیں, پتا تو ہے آپ کو. دامن میں اتنا ہی بچاؤں گا نا جتنی میری پسلی ہے, جتنا آپ کا دامن ہوگا. میں اتنا یہاں پہ چیتا بھی بننا نہیں چاہتا. میرا دامن تھوڑا سا بڑا ہے لیکن میں تھوڑا سا چیتا بننا نہیں چاہتا. آپ کو پتا ہے ٹائیگر کس جماعت کے ہوتے ہیں؟ نہیں میں ہوں, لیکن نہیں مجھے پتا ہے, لیکن وہ میں نہیں ہو سکتا, ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از, دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ میں بڑا ڈیموکریٹک ہوں, لیکن دا پوائنٹ از کہ میرے ہو سکتا ہے کہ جو بعد میں آئیں وہ اتنا برداشت نہ کریں جتنا برداشت میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. سو آپ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشنز بیٹھ جائے, سر جوڑ کے بیٹھیں, سارے مسائل حل کریں. نہیں کریں گے تو ڈنڈے سوٹے سے بٹھایا جائے گا, نہیں بیٹھیں گے ڈنڈے سوٹے سے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی, پھر کام خراب ہو جانا ہے. پھر بیٹھ کے سارے کنٹینر پہ بھی کوئی نہیں جا سکے گا, سارے پولیٹیشن کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ جناب آ جاؤ, کہ جناب تانوں اکھیاں ڈوکدیاں جمہوریت کو کہہ سکیں گے, نہیں ہو سکے گا. سو اس لیے دا بیسٹ تھنگ از کہ دے شوڈ لائک موو فارورڈ, ایگوز ختم کریں اور آپس میں بیٹھے. نہیں بیٹھ رہے اور دن بہ دن ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے, دن بہ دن ایشو بڑھتے جا رہے ہیں. میں آپ اور میں ہم کئی دنوں سے کئی مہینوں سے یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ they are not sitting together, they are not putting their heads together, they are not talking, they don't have a TOR, they don't have an agenda, they are unable to make decisions.